السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ الحمد للہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، میں آپ تمام کا تہ دل سے اپنی اس کلاس میں استقبال کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت نکالنے کی ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو سمجھ سکے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو خود ٹٹول سکے اور اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکے۔ تو آج ہمارا یہ درس کا سلسلہ سورہ قاریہ اور انشاءاللہ سورہ عادیات سے کمپلیٹ ہوگا۔ تو میں آپ تمام سے توجہ چاہتی ہوں اور میرے الفاظ کو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے زبان سے صرف حق بات نکالے اور قرآن و سنت کی بات نکالے جو آپ کے دلوں تک پہنچ سکے اور پھر مجھے اور آپ کو عمل کرنا آسان ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی توحید پر ہو، آمین۔ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ تو چلیے پہلے ہم سورہ کا قرأت کر لیتے ہیں۔ سورۃ القاریہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ سرسری ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے جس کے معنی ہے کھڑکھڑا دینا، کھٹکا دینا۔ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ مل قاریہ، ماں سے مراد سوال ہے، وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تاکید پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگا۔ یوم یکون الناس، جس دن انسان کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے، مبثوث بکھرے ہوئے، فراش پروانے، پروانوں کی طرح ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ، جبال کہتے ہیں پہاڑ کو، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ، پس رہے وہ لوگ جن کے پلڑے یعنی جن کے میزان بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حامیہ، وہ تیز و تند بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ میری پیاری دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ
سب میں پہلے یہ آخری پارا جو اما پارا ہے نا، اس میں ہمیں شروع سے دیکھے طریقے سے تربیت کرتے ہوئے لے کے آ رہے اللہ تعالیٰ. سورہ فاتحہ سے اللہ تعالیٰ آگے کی صورتوں میں ہمیں دینی احکامات، ہماری زندگی کے بارے میں کیسے زندگی گزارنا وغیرہ وغیرہ تمام احکامات بتاتے ہوئے، معاملات کے بارے میں، معاشرات کے بارے میں سب چیزیں بتاتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے، پہلے نبیوں کے قصوں کو سناتے ہوئے، ان سے نصیحت حاصل کرنے کے واسطے بتاتے ہوئے، آخری اما پارے میں تقریباً صورتیں، آپ کو جیسا کہ پتا ہے، تقریباً صورتوں کو آخرت پہ اس قیامت کے دن کے بارے میں منظر کھینچا ہے، تاکہ اس منظر کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کے آج ہم آپ سے میں گزارش کروں گی کہ میں جو الفاظ بتاؤں گی آپ اس کو محسوس کریے، کیونکہ یہ ہر ایک کے پاس صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کو محسوس کر سکتا ہے. جیسے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کشمیر کو بھی محسوس کرو بلکہ بولے تو کر سکتے ہیں نا، وہاں کی وادیوں کو، وہاں کی برفیلی چیزوں کو وغیرہ وغیرہ. تو ویسے ہی محسوس کر کے اس کی ہولناکیوں کو سے ڈرنا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. تو آخرت اما پارے کی تقریباً صورتیں پورے آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے، تو اس کو اپنے ذہنوں میں ایک بار دہراتے جائیے. تو سب میں پہلے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. القاریہ کیا ہے؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس سے اس سے قبل اس کے دوسرے بھی نام آ چکے ہیں، یعنی قیامت کے، جیسے الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ، ٹھیک ہے، وغیرہ. تو اسی طرح یہاں پہ القاریہ آیا ہے. یہ القاریہ کی معنوں میں تاکید کیا ہے معلوم؟ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ریپیٹ کرے اللہ تعالیٰ، القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. تو جو بات بار بار کہی جاتی اس میں تاکید پیدا کر کے، تو اس کی ہولناکی سے ڈرانے کے لیے. تو یہاں بول رہے اس کے معنی کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں کو تم معمولی مت سمجھو. معمولی کیوں سمجھتے؟ یہ دنیا ہمارے سامنے ہے نا، تو اس کو جی رہے. یہ قیامت اور آخرت چھپی ہوئی چیز ہے، مگر حق ہے، برحق ہے، ہم جانتے ہیں، مگر اس کے مناظر ہمارے سامنے نہیں ہے. جب تک انسان تجربہ نہیں کر لیتا اس سے اتنا ڈرتا نہیں. تو اس تجربے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ صورتیں ہمیں کو سمجھا رہا ہے کہ قیامت معمولی چیز نہیں ہے جو تم کہہ لیتے ہو دیکھا جائے گا جی، دنیا میں ایک بار زندگی ملی، جیو پیو کھاؤ پیو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھا نہیں جائے گا میری بہنوں، دیکھا نہیں جائے گا. اکثر لوگوں کو میں نے سنا کہ چلو آخرت ہے نا دیکھ لیں گے، کیسا رہتا ہے کہ وہاں کس کو خبر رہتی، یوم یفر المرء بلتے. یعنی دیکھیں قرآنی آیتوں کچھ اپنے ذہن سے مطلب نکالتے، وہاں تو بھاگیں گا کس کا، کوئی نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، وغیرہ وغیرہ. مگر وہ کس انداز میں ہے وہ بھی میں آج آپ کو سمجھاؤں گی. تو وہ کیفیت کو محسوس کرنے کے بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ 3 بار اس لفظ کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قیامت اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو خوفزدہ اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھڑکھڑانے یعنی اب کوئی کھٹکا دے تو کیسا ایک دم ہم نیند میں رہتے گھبرا کے اٹھ جاتے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے ٹکرا کر آواز پیدا کرنے کو خاریہ بولتے، اور بھی شدت سے، تیزی سے. تو یہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی. اس دن جب یہ قیامت واقع ہوگی، کیا ہوگا آگے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تو اس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگا. یعنی پروانوں کی مثال دیے، جیسے بارش کا موسم آتا، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے نا، پتنگے بولتے، دیکھے تو ہر جگہ الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہوں گے، ہم پتنگے بھی سنے. بارش کے لائٹ میں کیسے آتے ہیں وہ ایک دم جھنڈ کے جھنڈ میں آ کے، ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں، ایک ڈائریکشن میں نہیں چلتے وہ، نہ ایک ان کا آنے کا مقصد رہتا، صرف لائٹ کے اطراف گھومتے رہتے، پھر خود ہی گر جاتے، مر جاتے اور خود ہی چلے جاتے. ایک تھوڑی لمحے کے لیے آتے، مگر وہ لمحہ آ کے ہم کو کیسا گھبراہٹ میں ڈالے جائے، من کرو بولتے ہیں نہیں بولتے ہم
کھانے میں گر جاتے، کپڑوں میں گر جاتے، مسئلے جائیں گے، اپنے کو لگ جائیں گے وغیرہ وغیرہ بول کے. تو وہ لمحوں کو یاد کریے کہ وہ پروانے آ کے انسان کو کیسا گھبراہٹ دلا کے ذری دیر میں چلے جاتے. تو ویسے پروانوں کو دیکھ کر ہم گھبراتے ہیں، تو قیامت ایسی ہوں گی کہ انسان اس طرح ہو جائیں گے. مثال دے کے انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت جگہ مثالوں سے اپنی بات کو سامنے لاتے تاکہ انسان جلدی سمجھ سکے. اب آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ وہ پروانوں کی کیفیت دیکھیے. ہم نے بچپن سے اب تک تو کئی بار دیکھے چونگے. وہ بکھرے ہوئے پروانے اگر آئے تو کیسے دکھتے، اور بعض جگہ ٹڈیاں بول کے بھی ہے قرآن میں، دوسری جگہ کیسے آتے، وہ بھی جھنڈ کی جھنڈ میں آتے، اتنے بہت کثیر تعداد میں جس کا گننا تو ناممکن ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے انسان ہو جائیں گے. یعنی خبروں سے جب تمام انسانوں کو نکال لیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک، جب لوگ جو زمین میں دفن ہو چکے ہیں وہ سب نکل کے ایسا اڑنے لگیں گے، پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہو جائیں گے. پھر انسان کی یہ کیفیت ہوگی، پھر دوسری مخلوقات کی کیا کیفیت ہوگی اس کے لیے آگے بتا رہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، جبال کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل کی جمع ہے یہ. پہاڑ جو آج مضبوط، تمام مضبوطی میں سب میں بڑی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں پہاڑوں کی. تو وہ پہاڑوں کیسے دکھ رہے ہیں، وہ اڑتے بولتے یقین ہو رہا نہیں، ہو رہا نا، کیسے مضبوط گڑے ہوئے ہیں. بعض جگہ تو بتایا کہ زمین کو جو حرکت کر رہی تھی اس کو جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں دھسا دیا ہے. تو یہ پہاڑ سوچئے بکھری ہوئی اون کی طرح رنگین اڑ رہے ہوں گے. ایک طرف انسان بکھرے ہوئے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے ادھر ادھر، اور اس کے پر دوسرے پہاڑ جس کو ہم ایک پتھر ہی ہمارے اوپر آئے تو ہم ڈر کے اماں لگتا بلکہ بھاگتے اس سے. پہاڑوں کو رنگین بکھری ہوئی دھنکی ہوئی، رنگین کیوں بول رہے ہیں کیونکہ پہاڑوں کا ایک ہی کلر نہیں ہے نا، الگ الگ، کبھی وائٹ، ان لوگوں کا کچھ کلر ہی سمجھ میں نہیں آتا، الگ الگ کلرز کے ہوں گے. تو پہاڑ آخرت میں وہی کلروں کے ساتھ اڑ رہے ہوں گے اون کی مانند. اون کس کو بولتے ہیں، روئی کو. روئی کتنی ہلکی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے جو جن پہاڑوں کو آج ہمارے لیے مضبوطی کی نشانی بنایا ہے، وہی پہاڑ آخرت کی ہولناکی سے اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سوچئے اماں وہ ہم پہ گریں گا بلکہ ہم کیسی کیفیت رہتی. پہاڑ پورے بکھری ہوئی رنگین اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی یہی ہے، ہم غیب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. کیونکہ دنیا کی حقیقت کو دیکھ کر ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں نا، تبھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں میری بہنوں. تو ہم اس پہ بھی یقین کر رہے ہیں، ہاں ایسا ہوگا. تو چلیے پھر آگے دیکھیے. تو اس کی تیاری کیا کی ہے اب ہم نے، سوچنے کا مقام ہے نا. اس کیفیت کو محسوس کریے. انسان بھاگ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. پھر اس کے آگے پیچھے روئیوں کی اڑنے کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. تو انسان کیا کرے گا، جب اپنے بارے میں کیا سوچے گا. فَأَمَّا، تو اس گھبراہٹ سے، اس کیفیت سے کون لوگ بچیں گے، وہی لوگ بچیں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ، اس دن جس کے پڑلے، جس کے میزان، موازین میزان کی جمع ہے، ترازو جس میں اعمال اور صحیفے اور انسان تولے جائیں گے. میری بہنوں کیا بول رہے، اس دن اس کیفیت سے، اس گھبراہٹ سے کون بچ سکے گا. ایک ہی شخص، ایک مطلب وہی شخص جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، جن کے اعمال بھاری ہوں گے. تو آپ سوچئے تولنے کی، موازینہ موزون کی جمع ہے نا. تو اس دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے. تو کیا کیا تولا جائے گا، تفسیر میں آتا ہے 3 چیزیں تولی جائیں گی.
ایک انسان تولے جائیں گے، میں دلیل دوں گی آپ کو. دوسرا صحیفے یعنی وہ پیپرز، وہ نامے اعمال جو فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں، وہ کتابیں وہ تولی جائیں گی. اور تیسرا ہمارے اعمال خود تولے جائیں گے. چلیے پہلی کی مثال دے دیتی ہوں. انسان تولے جائیں گے. اس کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، ٹھیک ہے، مگر وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا. سنیے میری بہنوں، ایک موٹا تازہ اچھا آدمی لایا جائے گا، مگر وہ اللہ کے پاس، اللہ جب اس کو تولا جائے گا تو اس کا وزن بالکل ہلکا ہوگا، جس کی مثال مچھر کے پر سے دی گئی ہے. یعنی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی اللہ کے رسول یہ حدیث سناتے، لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف دیکھتے ہیں، جو بالکل دبلے پتلے تھے، جن کی پنڈلیاں بہت زیادہ پتلی تھی. تو صحابہ کرام ان کی طرف دیکھ کر ذرا ہنس پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. ان کو دیکھ کر تم کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہلکے ہوں گے؟ کیا نہیں، بلکہ ان کی یہ پنڈلیاں ہی قیامت کے دن جب تولی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استقامت سے رہتی تھی. یعنی اللہ کے راستے میں زندگی گزارے عبداللہ بن مسعود، وہ بظاہر دبلے پتلے ہوں گے، مگر ان کے جسم جب تولا جائے گا تو احد پہاڑ، جو سب میں بڑا پہاڑ کہلاتا ہے، اس سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے بول رہے. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ انسان تولے جائیں گے. سبحان اللہ. اب دوسری دلیل ہے صحیفے، یعنی وہ کتابیں. ہم کو تو پتا ہے ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھ کر ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں، تو وہ تو تولے جائیں گے ہی. اور ایک دلیل، وہ پرچہ بھی تولا جائے گا جو توحید والا ہوگا. ہم سن کے ہیں نا، دنیا کے تمام گناہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے آخر میں، مگر جس کے دل میں توحید ہوگا اس کو ایک پرچے پر لکھ کر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، جس سے وہ تمام گناہ ہلکے ہو جائیں گے، اور یہ توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس سے اس کو آخر میں سزائے دینے کے بعد جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ دلیل ملی، صحیفے تولے جائیں گے. اور تیسرا، اعمال، ہمارے الفاظ وہ بھی تولے جائیں گے. کیسا؟ کیا؟ کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. بولی تھی نا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ تو ہلکے ہیں مگر میزان میں، ثقیلتان فی المیزان، جو بھاری ہیں پلڑے میں، ترازو میں. تو یہ بھی تولے جا رہے ہیں، ہمارے الفاظ تولے جا رہے ہیں. اس کی دلیل ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو یہ دو کلمے پسند ہیں، جو کہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو تین چیزوں کا بھی بارے میں معلوم ہو گیا نا کہ یہ تین چیزیں بھی تولی جائیں گی. تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا. سبحان اللہ. کیسی زندگی؟ دنیا میں جو رب چاہی زندگی گزارے گا تو وہ پھر وہ آخرت میں فی عیشۃ راضیہ ہوگا، وہ من چاہی زندگی گزارنے والا ہوگا. تو شرط ہے نا، ایک جگہ اللہ کی پسند کی زندگی تو دوسری جگہ من چاہی زندگی، یا پھر ایک جگہ اپنی من چاہی زندگی تو دوسری جگہ رب چاہی زندگی گزار. تو اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم عارضی زندگی میں اپنے آپ کی مرضی چلائیں گے یا ہمیشگی کی زندگی میں ہم اپنی مرضی سے جئیں گے. تو اب ہمیں خود سوچنے کا ہے فیصلہ یہاں پر کہ ہم کیا کرنا ہمارے لیے زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ ہم الحمدللہ سمجھدار انسانوں میں سے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ من پسند اپنی منچاہی زندگی میں ہوگا، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اپنی من پسند زندگی میں گزار سکے گا. پھر اب رہے دوسرے حصے کے لوگ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اور رہ گئے وہ لوگ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جن کے موازین ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ، ماں کو کیوں بولتے؟
ماں ام مانے یہ ماں کے معنی ہے، یعنی اصل چیز ایک بچے کے لیے اس کی اصل دنیا کیا ہوتی ہے، اس کی ماں ہوتی ہے نا، اصل ٹھکانہ اصل مقام اس کا، تو وہ بول رہے تو اس کے ٹھکانہ کیا ہوگا، ہاویہ ہوگا. ہاویہ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ. آگے اس کی تفسیر بتا رہے وما ادراک ما ہی، تم کیا جانو کہ وہ ہاویہ کیا ہے، نارن حامیہ، ایک ایسا گڑھا ہے جس میں آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے نا صحیح حدیث کا مفہوم کیا ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑھ کے ہے. یعنی جہنم کی آگ کو 70 درجے اگر ہم مان لیا جائے تو ایک درجے کو اللہ نے زمین پر بھیجا ہے آگ کی شکل میں، اور 69 درجے بڑھ کے جہنم میں ہے وہ آگ. تو جہنم خود اللہ تعالیٰ سے جب شکایت کرتی ہے کہ اللہ میری جہنم میں ایک آگ دوسرے ایک حصہ، آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا لے رہا ہے، تو میرے لیے کچھ کریے بول کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی. یعنی آگ بھی شدت کی ہوگی اور جہنم کا ایک حصہ سرد بھی ہے، معلوم آپ کو، سردی بھی بہت شدت کی ہوگی، جیسے کہ برف پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا سوچئے، ہم آج کل برفیلے مقامات بھی ہے نا، تو وہاں کے لوگوں کو وہاں کے کپڑے وہاں کے طور طریقے سب الگ رہتے، اس حساب سے وہاں پہ رہتے لوگ، گھر بھی لکڑی کے بنا کے رہتے بلکہ سنی میں. تو سوچئے اگر جو بھی چیز آگ ہو یا برف ہو معتدل رہے تو انسان اس میں زندگی گزار سکتا، مگر وہ ایک لمٹ سے آگے بڑھ گئی تو برداشت نہیں کر سکتا. تو جہنم کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی گئی، ایک بار سانس اندر لیتی ہے تو غضب کی یہ گرمی ہوتی ہے، اور جب باہر چھوڑتی ہے نہیں سردی ہوتی ہے، اور جب باہر چھوڑتی ہے تو یہ گرما کا موسم آتا ہے. تو سوچئے وہ جہنم ایک ایسا گڑھا ہے، ایسا ٹھکانہ ہوگا جس میں آگ ہی آگ ہوگی. تو کیا وہ ہم دیکھا جائے گا، جو بول رہے تھے ہم وہاں کا معاملہ دیکھیں گے، نارن حامیہ، نہیں میری بہنوں، جہنم حاویہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے. جہنم اس کی گہرائی میں گر جائیں گے، اور اس کو ماں سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے، جس طرح انسان کے لیے ماں جائے پناہ ہوتی ہے، اسی طرح جہنمیوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہوگا. اور بعض کہتے ہیں کہ کے معنی دماغ کے بھی ہیں، یعنی جہنمی جہنم کے سر کے بل ڈالے جائیں گے تو سر دماغ جو ان کا کھولے گا، پکے جل جائے گا، اس کیفیت کو بھی یہاں پہ احساس دلایا گیا ہے. اللہم احفظنا منہ. سوچئے کیا یہ اب رونگٹے کھڑے ہو رہے نہیں ہو رہے؟ بالکل کھڑے ہو رہے، مگر کتنی دیر کے لیے؟ یہ آدھے گھنٹے کی کلاس کے لیے نہیں، یہ کیفیت کو یاد رکھنا ہے. تب بھی جب ہم منہ سے ایسے الفاظ نکالے جو سامنے والے کو تکلیف دیتے تھے، حق کے لیے بات کرنا ہے ورنہ خاموش رہنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل گنگے ہو جاؤ، بات کرو، کیفیت لو، مگر اس میں یہ غور کرو کہ کہیں ہم اس گفتگو سے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے ہیں، کیا ہماری گفتگو میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے یا نہیں ہے. اللہ کو بولی تھی نا کہ وہ لمحات، وہ گھنٹے جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، آخرت کے دن وہ انسان کو خود کوسیں گے کہ تم نے کیوں اتنی دیر بیٹھ کے بات چیت کیے، اتنی دیر کام کیے، مگر ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر نہیں کیے. تو اس طرح ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم اللہ کو کتنا شامل کر رہے ہیں. یہ بار بار کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہوں گا، مگر یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے. یہ تربیت ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ دنیا ایسی دھوکے والی ہے، یہ دنیا بنانے والا خود اس کو دھوکے کا. اللہ اکبر. سوچئے یہ دنیا ایسے دھوکے کا سامان ہے، اور یہ دنیا بنانے والے خود اللہ رب العالمین نے اس کو دھوکے کا سامان کہا ہے، متاع الغرور کہا ہے. اور ہم انسان
اسی کو اپنی پوری زندگی حقیقت سمجھ کر بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ کب کیا ہو سکتا ہم نہیں بول سکتے. میں کل ہی کی بات آپ کو میری بہن کی مثال دے کر سمجھاتی ہوں. میری ایک ممیری بہن ہے, 24 یا 25 سال کی ہے صرف. اس کی پرسوں نارمل ڈیلیوری ہوئی, الحمدللہ. تیسرا بیٹا ہوا, میں نے پہلا بیٹا بیٹی ہے, پھر بیٹا ہوا. اچانک اس کو نا خون کی کمی پڑنے سے کسی کا خون چڑھایا گیا, تو وہ خون شاید ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے نہیں معلوم, کس سے نہیں معلوم, اتنی طبیعت خراب ہوئی, اس کا ایک گردہ فیل ہو گیا, وہ اودی ہو گئی, بھی وہ زیر علاج ہے دواخانے میں. میں آپ تمام سے اس کی صحت کے لیے بھی دعا کرتی ہوں. تو سوچئے ہم آج اچھے ہیں, مگر ہمارے ساتھ کب کیا ہوتا, ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہمارے گردے کتنے اچھے ہے, ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت دیکھیے, ہر چیز لے لیجیے آپ, سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کی. کب ہمارے ساتھ کیا ہوتا نہیں معلوم. دیکھو میرے سے چھوٹی میری بہن اب آئی سی یو میں ہے, حیدرآباد کے کمس ہاسپٹل بیگم پیٹ میں زیر علاج ہے. 2 دن میں ماں بچے سے نہیں مل سکی, بچہ گھر میں ہے, نارمل اچھا ہوا, مگر وہ اس کے ساتھ کیا گڑبڑ ہوئی اللہ بہتر جانے. اللہ یہ ڈاکٹروں کو پیسے کمانے کے بجائے علاج کرنے والا بنائے. آج کل بالکل بھروسہ اٹھ گیا, نہیں اٹھ گیا, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا. جوان بچی بولتے نا, اس کے ساتھ دیکھیے گردہ ایک خراب ہو گیا, اس کو ڈائلسس کی نوبت آ گئی بول رہے. یہ میرے کو کل سے بات کھٹک رہی, اللہ لمحے لمحے میں حالات کیسے بدل جاتے. ہم اپنی صحت کے لیے اللہ سے شکر ادا نہیں کر سکتے. کیا کیا نعمتیں ہیں ہمارے پاس. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا بولے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ اکبر. تو ہمیں اپنی آج کی کیفیت میں ہٹی کٹی ہوں ویسا بول کے جینا نہیں ہے, بلکہ اس کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا ہے. اسی لیے بار بار اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہمیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے جنگلوں میں نکل جاؤ میرے کو نام یاد کرتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے, تسبیحات کرتے ہوئے. دنیا میں جیو, اپنی ضرورتیں پوری کرو, مگر مجھ کو مت بھولو. روزانہ یہ صبح شام کے اذکار پڑھو. کیوں بولتے کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا. یہ ضروری ہے ہماری زندگی کا. جس طرح سانس لینا کھانا پینا ضروری ہے, اسی طرح یہ اللہ کا ذکر بھی ہمارے لیے ضروری ہے. یہ چیزیں کیسے معلوم ہوں گی, وما ادراکا, ہمیں قرآن پڑھنا ہے, ترجمے سے پڑھنا ہے. میری بہنوں, جس طرح اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم تلاوت پر زور دیتے ہیں, نیک اعمال پر زور دیتے ہیں, صرف اسی مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ایسے ہی کنٹینیو کرنا ہے. کیا مسلسل 1 مہینے تک جب ہم پابندیاں کر سکتے, تو کیا آگے 11 مہینے نہیں کر سکتے؟ برابر کر سکتے. یہ تربیت ہو رہی ہے ہماری. اس کا اثر باقی کے 11 مہینوں میں رکھنا ہے ہم کو. اب جلدی جلدی کر کے قرآن کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, سب نمازوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, اول صف میں کھڑے ہونے کے لیے مردانہ چلے جا رہے ہیں ہمارے, الحمدللہ. تو کیا بعد میں ہم ویسے نہیں رہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور ہمارے لیے وہ لمحات مہیا کرے جس میں ہم اللہ کی ہدایت کو نصیب کر سکیں. یعنی وہ لمحہ ہم پڑھ رہے ہیں, بار بار کتنے بار سورہ قاریہ نہیں پڑھے, مگر آج ہمیں اس ترجمے سے ایسی نصیحت ملے کہ ہم اس قیامت کے منظر کو اپنے ذہنوں میں رکھیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. چلیے اب میں دوسرے سورے کی طرف چلتی ہوں, سورہ عادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. الحمدللہ. چلیے سرسری ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. والعادیات ضبحا. ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ، میں اس سے پہلے بھی بولی، قسم کھانا اللہ کے لیے کسی بھی چیز کی جائز ہے، اور بندوں کے لیے صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا، وہ بھی سچائی کے موقع پر جائز ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ قسم کا کفارہ بہت ہی بھیانک ہے. معلوم نا، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اگر جھوٹی قسم کھا رہے، یا 3 دن کے مسلسل 10 دن کے روزے رکھنا ہے، یا کھانا کھلانا ہے. تو سنیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کس چیز کی قسم کھا رہا ہے. آپ کو اس کی حقیقت سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے میری بہنوں. جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر سبحان اللہ. والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. فالموریات قدحا، جو پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم. آگے اللہ تعالیٰ بولے پھر وہ ٹاپ مارتے ہوئے یعنی رگڑتے ہوئے جھاڑنے والوں کی قسم. فالمغیرات صبح، پھر وہی گھوڑے جو صبح کے وقت دھاوا بولنے کے لیے گھس جاتے ہیں، بولنے والوں کی قسم. پس اس وقت فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. صبح کے تب جب دوڑتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی وقت اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، تو پھر اسی وقت فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. دیکھیے پوری بات یہ گھوڑوں کی قسم کھا کر، گھوڑوں کی کیفیت بیان کر کے پھر انسان کی طرف آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ، یعنی اس سے کمپیریزن کر رہے ہیں. وہ گھوڑوں میں اور انسان میں کیا ہے فرق، وہ ضرور سنیے، بہت ہی مزہ آنے والا ہے آپ کو، یعنی سمجھنے کے لیے ہم کو اس سے کیا کو کمپیئر کر رہے. ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً بے شک، انا کے معنی انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. لکنود وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے. یعنی انسان جو ناشکرا ہے بلکہ وہ خود اپنے آپ پر بھی گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے. یہ کیوں ناشکرا ہے؟ کیونکہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے. افلا یعلم اذا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب وہ قبروں میں سے جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا. افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، کیا وہ یقین نہیں کرتا. یعلم کے معنی یا یقین کے ہیں، یعنی جانتے تو ہیں ہم مگر یقین کرنے میں ہمارے لیے دقت ہو رہی نا. تو کیا وہ نہیں یقین کرتا کہ جو کچھ خبروں میں ہے وہ نکال لیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں کی پوشیدہ باتیں ہیں ان کو ظاہر کر دیا جائے گا. حصلہ ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور جو ان کے سینوں میں ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حالات سے پورا باخبر ہوگا. اس کا مطلب کہ اب حالات سے باخبر نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس دن باخبر ہونے کے ساتھ فیصلہ بھی کر دے گا. ابھی بھی ہمارا رب ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک ساتھ جانتا ہے، آخرت میں بھی جانے گا، مگر جب فیصلہ ہو جائے گا. اب فیصلہ نہیں ہو رہا نا ساتھی، ہم جو بھی کر رہے یہ سب لکھا جا رہا ہے، آخرت میں اس کے فیصلے ہوں گے. تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالی دو معنی ہیں. بعض لوگ تفسیر میں اس کو اونٹ لے رہے ہیں والعادیات سے مراد، اور بعض اس کو گھوڑے لے رہے ہیں، مگر زیادہ مناسبت اس میں گھوڑوں کی ہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ فالموریات قدحا یعنی ہانپتے ہوئے ہانپنا. ذبح کے معنی ہانپنا، تو اونٹ ہانپتا نہیں، اونٹ دوڑتا مگر وہ ہانپتا نہیں ہے، مگر گھوڑے ہانپتے بھی ہے نا. اور اس کے غور سے اگر کوئی دیکھے فونوں میں سمجھو، ریالٹی میں کہاں دیکھتے، ہاں اس کے ناک کے نتنے ایسے ہلتے دیکھیے، تیز تیز بھاگ رہے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے اس کی کیفیت کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے.
تیز گھوڑے یعنی بعض لوگ اس کو ہنہنانا بھی کہتے ہیں، جو ہانپتے اور ہنہناتے ہوئے تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں، کون؟ گھوڑے۔ تو موریات، پھر آگے فل موریاتی خطاس کے کیا معنی ہے؟ آگ نکالنے والے۔ آگ کیسا نکلتی گھوڑوں سے؟ آپ لوگ جانتے ہیں گھوڑوں کے پیروں میں ایک نال بل کے لگاتے، دیکھیے لوہے کی رہتی، اس کے پیر کے کچھ تلووں کو نے کچھ کاٹ کے شاید یہ فٹ کیا جاتا تاکہ تیز دوڑ سکے گھوڑے، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو اس کی آواز بھی آتی، دیکھیے نالوں کی۔ اور جب وہ پتھر پہ دوڑتے ہیں، پتھر سے پتھر ٹکرا کے چنگاریاں نکلتے، یہ بھی ہم تجربہ کر کے ہے، الحمدللہ سن کے ہے، آواز آتی۔ اور آپ کو معلوم ہے نا آگ نکالنے کا یہ سورس ہے، جیسا کہ پتھر سے پتھر مار کے، چخمک کا ایک پتھر رہتا ہے دیکھیے، اس سے مار کے آگ جلاتے تھے پہلے کے زمانے میں۔ آج کل کے جیسا لائٹرز، یہ گاڑی کی ڈبی وغیرہ ہے کیا؟ پہلے کے زمانے میں الگ تھا نا۔ تو لکڑی سے لکڑی بھی، عرب کے زمانے میں ایک ایسے جھاڑ ہے جہاں پہ لکڑی سے لکڑی مارنے سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور پتھر سے پتھر مارنے سے بھی آگ نکلتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہے، جس سے لوگ آگ جلاتے تھے پہلے کے زمانے میں۔ تو وہ کیفیت بتا رہے ہیں، یعنی جب گھوڑا تیزی سے، شدت سے جب دوڑتا ہے نا، تو وہ اس کے پتھر سے پتھر لگنے سے چنگاریاں نکلتی اگر وہ پتھر پر دوڑے، اور اگر مٹی میں دوڑے تو دھول اڑتی۔ جو گھوڑا بھاگتے بھاگتے جو اڑاتا ہے نا، ریس میں بھی دیکھ لیجیے آپ، گھوڑے کی ریس جو لگاتے وہاں دھول اڑتی نا، تو یہ اس کی شدت کی، مطلب اس کی ایک کوالٹی بول سکتے، یعنی وہ تھکتا نہیں، اور اپنے مالک کے لیے جس طرف وہ مالک لے جانا چاہتا ہے وہ بھاگتا دوڑتا رہتا ہے۔ یعنی گھنٹوں ایڑیوں کو ٹکرانے سے اور ٹاپ مارنے سے اس میں چخماق سے آگ نکلتی ہے نا، ویسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں سے بھی آگ نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آگے بول رہے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ گرد و غبار جوڑتے ہیں، پھر اس کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتا ہے۔ یعنی جب گھوڑے کو لے کر جب آدمی جنگ پہ نکلتا ہے تو کیا گھوڑا اپنا موڈ بتاتا ہے کیا کہ نہیں میں آج میرا جانے کا موڈ نہیں ہے، کل جائیں گے بول کے ایسا کرتے کیا؟ نہیں، بلکہ جدھر اس کا مالک اس کو لے جانا چاہ رہا وہ فوراً اسی طرف نکل جاتا ہے نا۔ اور وہ بھی عربوں میں کیا ہوتا تھا، جب جنگ ہوتی تھی تو صبح کے وقت فوجوں میں ایک دوسرے میں گھس جاتے تھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ میری بہنوں یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں آگے چل کے، ان الانسان لربہ لکنود، کیوں بولے معلوم؟ کہ انسان ہی ایسا ناشکرا ہے جو اپنے رب کی کئی نعمتوں کو اگنور کر کے، جو صرف اس کو مشکلیں پیش آتی ہیں اس کا واویلا کرتا ہے، مگر جو نعمتیں اس کے پاس ہے اس کا شکر ادا نہیں کر کے وہ ناشکرا کہلاتا ہے۔ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ گھوڑے ایک معمولی جانور اس اپنے مالک کے لیے گھنٹوں دوڑتا ہے، تیز شدت سے دوڑتا ہے، دشمنوں میں گھس جاتا ہے، تھکتا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان پر کھیل کے بھی، جنگ کے گھوڑوں کے بارے میں آپ کو خاصیت معلوم ہوگی کہ اپنے مالک کے اوپر تیر برداشت کرنے کے بجائے وہ اٹھ کے اپنے اوپر تیر لے لیتا کرتے۔ سبحان اللہ، سوچئے معمولی ایک جانور جس کو ہم پالتے ہیں وہ اپنے مالک کے ساتھ اتنا فرما بردار ہے، تو کیا انسان اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہے اس سورے کا مقصد۔ جانور، اور وہ بھی جانوروں میں ایسا جانور جس کی مثالیں دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا۔ ایک معمولی جانور جس کو عقل نہیں ہے، وہ کسی اپنی پسند سے کچھ کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے مالک کے حکم کا تابع دار ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے ساتھ کتنی ایمانداری کرتا، مگر انسان جس کو عقل دی گئی ہے، سمجھ دی گئی ہے، دنیا میں تجربے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیشہ اپنی رونے کے علاوہ اللہ کی فرما برداری میں وہ انسان زندگی گزار رہا کیا؟ یہ جواب خصم ہے میری بہنوں، ان الانسان لربہ لکنود۔
انسان سے مراد یہاں کافر یعنی بعض افراد کافر بھی لیتے اور مسلمان بھی لیتے. کیا کافر ہی نافرمان ہے؟ مسلمان نافرمان نہیں ہے؟ اور اس بات کا انسان کو خود احساس ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے. اور بعض لوگ اس کو اللہ سے بھی مراد لیتے ہیں، یعنی اللہ بھی ان تمام چیزوں سے باخبر ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ بھی گواہ ہے. شہید مانے گواہ. اور یہ سب ناشکری کیوں ہو رہی ہے؟ بہت سی نافرمانیاں ہیں، مگر یہاں ایک خاص نافرمانی کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری اشارہ کر رہے ہیں. لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. زندگی سے محبت، اپنے حسن سے محبت، اپنی طاقت سے محبت، بہت سی محبتیں ہوتی ہیں، مگر یہاں پر مال کی محبت کا واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو پسند کرتا اور دنیا کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا. اس لیے یہاں مال کی محبت میں وہ بڑا سخت ہے. اس کو بتانے کے لیے مال کی شدت محبت میں انسان گرفتار ہے، اس کے نتیجے میں وہ اللہ کو بھولے بیٹھا ہے. دنیا کمانا، دیکھیے اللہ کے لیے نکلو بولے یہ محبت. دیکھیے جنگ کی محبت میں بتاتی ہوں صحابہ کے دور سے، کہ صحابہ کو پتا تھی کہ جنگ میں جانے سے ان کو تکلیف ہوگی، ان کے ہاتھ کٹیں گے، ان کو تیر لگیں گے، ان کو جان جائے گی، پھر بھی وہ کتنے غزوات ہوئے، کتنی جنگیں ہوئی. تاریخ، اسلامی تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا. سیرت النبی کی کلاسز میں بھی آپ کو الحمدللہ پتا چل رہا ہے کہ جنگیں کیسی ہوتی تھی. صحابہ ایک جنگ سے ابھی ریلیکس ہوتے نہیں تھے، دوسری جنگ کا اعلان ہوتا تھا فوری اٹھ کر چلے جاتے تھے. ایک انصاری صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو اتنا ایک جنگ میں مار لگا تھا کہ ان کا ایک آدھا حصہ کام نہیں کر رہا تھا، ہاتھ کا، پیر کا، مگر جیسے ہی پھر دوسری جنگ کا اعلان ہوتا وہ لڑکھڑا کر اٹھنے کھڑے ہو جاتے. تو لوگ پکڑ کے بولتے ارے آپ ابھی جنگ کے لیے نہیں جا سکتے، آپ نہیں ہیں اسپیڈ. بولے تو نہیں، کیا مجھے نہیں پکار رہے اللہ تعالیٰ؟ میرے قبیلے والے، مجھے جانا ہے، میرے کو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. ہم اگر سپوز آپ اپنی بیٹھی جگہ ہی اب بول رہے ہیں آپ کو فلانی جگہ چلنا ہے جہاں پہ شاید آپ پہ پتھراؤ بھی ہوگا، دین کے بارے میں ہمارے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم ان کو جا کے مدد کریں گے، بول تو جاتے. ہم 50 بہانے نہیں رکھ لیتے، ارے جہاں صرف سن کر خطرہ ہے بول کے ہم نہیں جا رہے ہیں، تو ہم کہاں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ میری بہنوں ذرا غور کریے میری باتوں کو. صحابہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کیسا سب فرق ہے. دیکھیے دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان مانتے. ارے احسان تو چھوڑو، اللہ کی باتیں جاننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم بیٹھے تو گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، ہمارے طبیعت خراب ہے بول کے ہم بہانے لگا لیتے، جس کی وجہ سے ہم اس کی ہدایت سے محروم ہو جاتے. اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہمارے لیے پسند نہیں ہے. ہم دنیا میں دل پسند عیش میں ہونا پسند کرتے، مگر اللہ تعالیٰ دو جگہ بھی آرام سے زندگی گزارنا، کیا ہماری عقل اس بات کو قبول کرتی؟ ہم اپنی جان کو مصیبت میں ڈال کر اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ گھوڑے، معمولی گھوڑوں کو جو بے زبان ہوتے ہیں اپنے مالک کے لیے انتھک کام کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. تو سوچو انسان بڑا ناشکرا ہے نہیں ہے، بلکہ بہت ہی نافرمان، نمک حرام.
جو ہمیشہ مشکلوں کا ہر دم ذکر کرتے رہتا ہے مگر اللہ کی جو جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہے اس کو بھول کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پر گھوڑے کو دیکھو اور انسان کو دیکھو, دونوں میں اب فرق آپ خود ہی نکالو. انسان اپنے رب کی خاطر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لگا سکتا ہے, حتیٰ کہ بیٹھ کر دین سیکھنا لے لیجئے یا کسی کو سمجھانا لے لیجئے, چھوٹے چھوٹے کام جو آج کل کے لحاظ سے ہمارے لیے واجب ہوتے, کیا اس کو بھی ہم کر سک رہے ہیں؟ یہ گھوڑوں کو بھاگنے کی بات نہیں, قرآن میں ایک اور جگہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آیا نہیں آیا؟ یعنی پوری قوت کے ساتھ دنیا میں ہم کوشش کر کے جی رہے, دنیا کمانے, آج جو نعمت ہے اس سے اچھی نعمت لینا بلکہ سوچ رہے, مگر آخرت کے لیے تو ہم ناشکرے ہوئے نہیں ہوئے. اللہ کی نعمتوں کے ہم شکر ادا کر رہے ہیں کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بولے, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو اللہ سے سب میں زیادہ محبت کرتے. کیا ان لوگوں میں ہم شامل ہیں؟ ہمیں ہماری جان سے محبت ہے, ہمارے مال سے محبت ہے, ہماری قوت سے محبت ہے, ہماری گھر کی نعمتوں سے ہمیں محبت ہے. اللہ سے محبت ہے؟ آپ کا دل خود آپ کی گواہی دے گا. جس دن سارے خبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, خبروں سے نکلنا تو چھوڑو, دنیا میں ہم اعمال کس نیت سے کر رہے ہیں, لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھ کے سمجھتے, مگر آخرت میں جو سینوں میں ہے وہ باہر آ جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, خبروں سے تو آئیں گے ہی آئیں گے, مگر ہمارے دلوں میں جو اعمال ہے, ہم اچھائی سے نیکی کر رہے ہیں, دکھاوے کے لیے نیکی کر رہے ہیں, ہمارا دنیا کمانا مقصد ہے یا ہمیں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے, یہ فیصلے کب ہوں گے اللہ اب بھی جانتا ہے, مگر آخرت میں سب کے سامنے آ جائے گا, سینوں میں جو جو چھپا ہوا ہے. اسی لیے بولتے نا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو تم جس طرح کی نیت رکھو گے اس کے حساب سے تمہارا وہاں پر فیصلہ ہوگا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, بے شک ان کا رب ان کو اس دن ان کے تمام حال سے خود تو جانتا ہی ہے, مگر انسان اپنے آپ کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی اس دن کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیے کیسا منظر ہے آخرت کا, کیا اس میں کسی کو شک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا, نہیں جی, یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ قرآن کھول کے دیکھ لیجئے, ترجمے کی قرآن سے احسن البیان لیجئے یا اور کوئی تفسیر لیجئے جو آپ کو پسند ہے, آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے, کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے؟ اب اس حقیقت کے لیے ہم کہاں تک تیاری کر رہے ہیں؟ تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ صرف ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں, کہ ہم رمضان کے مسلمان کہلا رہے ہیں, رمضان کے بعد وہی ہماری مسجدیں ویران, وہی ہمارے گھروں میں لغویات شروع. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں, میں اپنے گھر کی بھی بات بتا رہی ہوں اور عام ماحول کی بات بتا رہی ہوں. مگر اب تک جو گزر گیا گزر گیا. اس بار کا رمضان ہمیں وقتی 30 دن کا مسلمان نہیں بنائے گا انشاءاللہ. اس بار کا رمضان ہمیں پورے سال کا رمضان مسلمان بنا کر جائے گا, یہ ارادہ ہے ہمارا. آپ کا بھی ہے نا انشاءاللہ؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم جو جو باتیں سمجھ رہے ہیں اللہ اس کو ہمیشہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے, اور ہمیں اللہ کی دین کی باتیں سننے, سمجھنے اور خود بھی پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے ذریعے ہماری اولاد کو
دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.